بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ آج میں بلوچستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر بلوچستان کے عوام کے درمیان میں کھڑا ہو کر اسلام آباد کو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام، چارے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام، اسلام آباد میں بیٹھے والے حکمران کے کردار سے خوش نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے اس سے پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا تھا، اور جو آپ آج بھی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کے عوام پہ، بلوچستان کے عوام پہ اس شخص کو 4تھی بار مسلط کرنے کا کوشش کر رہے ہو، پاکستان کے عوام یہ فیصلہ نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ پاکستان کے عوام، بلوچستان کے عوام، اس نصیر آباد کے عوام اس شخص کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے۔ پاکستان کے عوام کسی کا غلام نہیں ہے۔ بلوچستان کے عوام، نصیر آباد کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، پیچھے نہیں ہٹتے، ڈرتے نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنا حق چھینیں گے، اپنا حکومت بنائیں گے، عوامی حکومت بنائیں گے۔ بلوچستان کے عوام اس شخص کو پہچانتے ہیں، جان چکے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ نے سب سے پہلی بار اس کو مسلط کیا تھا تو تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام پہ حق پہ ڈاکہ مارا۔ دوسری دفعہ آپ نے اس کو مسلط کیا تھا، کون سا منتخب کروایا؟ مسلط کیا تھا، تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا۔ تیسری دفعہ آپ نے مسلط کیا تو پھر آپ زیری صاحب سے پوچھے کہ کیا آپ کا عزت کیا یا نہیں کیا، کیا آپ سے وفا کیا یا نہیں کیا۔ ہم کس خوشی میں اس ناکام شخص کو، 3 بار ناکام شخص کو ہم کیوں 4تھی دفعہ مان لے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ پاکستان کے جو اس وقت مشکلات ہے، ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں، تو تیسری طرف خارجہ سطح پہ
پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں. ہمارا چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو یا بھارت ہو، ہمارا تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام، میرا پختونخوا کے عوام، میرا سندھ اور بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. ہم نے اس جماعت کو 18 مہینہ کا موقع دیا. ڈیرہ مراد جمالی میں اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسہ عام سے خطاب جاری ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو چوتھی بار ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس دفعہ ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمارے جو عوام ہے اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں سے ناخوش ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان سمیت ملک بھر میں دہشت گرد ایک بار پھر سے سر اٹھا رہے ہیں، اور معاشی صورتحال پر بھی انہوں نے بات کی. ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ان سب مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا غربت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے؟ تو ہمیں پھر ایسے جماعت چاہیے جو 3 نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو 3 نسلوں سے اس بلوچستان کے، اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف، عوام کو تکلیف دلواتے ہیں. جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے غریب کو، پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں. ان کا اگر یہ 5ویں دفعہ آپ کا وزیر اعظم بن گیا تو آج سے لکھ لے کہ اگلے 5 سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا. بلوچستان کے عوام لاوارث رہیں گے. اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر اعظم ہوگا، آپ کا حکومت ہوگا. میرے پاس جو منشور ہے، انتخابی منشور ہے 2018 کے الیکشن کی، 2024 کا الیکشن کے لیے میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے. یہ 10 نکات میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دے تیر پہ تھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ تمام 10 کے 10 نکات پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کر کے مہنگائی کا مقابلہ کروں گا، غربت کا مقابلہ کروں گا اور بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا. میرے 10 نکات کیا ہے؟ میرا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے. میں آپ کے تنخواہ، آپ کے آمدنی کو
اس میں اضافہ صرف نہیں، میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا. آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بنائیں، جی اعلیٰ وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں مفت تعلیم اور مفت صحت کے ادارے ہر اضلاع میں بناؤں گا، ہر ڈسٹرکٹ میں بناؤں گا، چاروں صوبوں میں بناؤں گا. میں انشاءاللہ تعالی نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا. آپ کو خیرپور کی گنبد یا سکر کی NICVT جانے کو ضرورت نہیں ہوگا. میں ادھر آپ کے لیے مفت علاج کے ادارے، ادھر آپ کے لیے مفت تعلیمی ادارے بناؤں گا. آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. قائد عوام نے ملک بھر میں 5 مرحلہ اسکیم دیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دی. اب حال ہی میں تاریخی سیلاب آیا، ایک ایسا قدرتی آفت تھا جس کے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ہوا تھا. آج تک ہمارے سیلاب متاثرین تکلیف میں ہیں. میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں نون لیگ کا وزیر اعظم میرے ساتھ ادھر بلوچستان کا دورہ کیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کا سیلاب متاثرین ان کا کردار سے خوش ہے یا نہیں؟ میں وزیر اعظم نہیں، وزیر خارجہ تھا، مگر وزیر خارجہ ہوتے ہوئے میں نے 1 سال کے اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا، میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے. میں ان کا پکا گھر دے رہا ہوں، ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں. یہ کام بلوچستان میں میرا نصیر آباد میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وزیر اعلیٰ بنائیں، وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے میں پکا گھر بھی دوں گا، ان کا مالکانہ حقوق بھی دوں گا. اگر ان کا گھر ریاست کی زمین پہ تھا تو پھر میں ان کو مالکانہ حقوق میں ریاست سے لے کے ان غریب خاتون کا نام کرواؤں گا اور ان کو وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا. اور اگر کسی سردار کا زمین پہ تھا تو میں اس سردار سے چھین کے غریب ترین عورتوں کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا، ان کو پکا گھر دلواؤں گا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بناؤں گا. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کے بارے میں بلوچستان میں رہنے والے ہر شخص کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے. میں انشاءاللہ تعالی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر میں اپنے بلوچستان کے غریب ترین عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بلا سود قرضہ دوں گا. آپ اپنا کاروبار کریں گے، آپ
اپنا کاروبار کر کے اپنا خاندان کو بھی غربت سے نکالیں گے اور اپنا کردار پاکستان کی معیشت میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے. مگر ہم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، پہلے ہم نے پاکستان کے عورتوں کو مالی مدد پہنچایا. انشاءاللہ تعالی اس بار میں پاکستان کسان کارڈ پاکستان بے نظیر کسان کارڈ بنا کے پاکستان کے کسانوں کے لیے، نصیر آباد کے چھوٹے کسانوں کے لیے، ہمارے ہاری کے لیے میں کسان کارڈ لے کر آ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی مالی مدد آپ کے جیب میں پہنچاؤں گا. اب جو سبسڈیز ہے وہ بڑے کمپنیز اور بڑے زمینداروں کے پاس نہیں جائے گا، میں وہی پیسہ غریب کسانوں کے جیب میں ڈالوں گا. انشاءاللہ تعالی ہم کسان کارڈ کے تھرو ایک زرعی انقلاب لے کر آئیں گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. ایک بار پھر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. ہم کسان خواتین کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں محنت کش ہے، جو ملک بھر میں مزدور ہے، آپ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے. اس میں سے ہم مزدوروں کو بھی مالی مدد پہنچائیں گے. ہم ان کا پینشنز اور تمام سہولت بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کو دلوائیں گے. اس میں یہ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، مگر اگر وہ زراعی مزدور ہو، اگر وہ سیلف امپلائڈ ہو، اگر وہ کسی دکان میں کام کرے، کسی کے گھر میں کام کرے، انشاءاللہ تعالی ان کے پاس بے نظیر مزدور کارڈ ہوگا. ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے گا. چاہے پینشن ہو، جو باقی مسئلے ہو، وہ میرا مسئلہ بن جائے گا، ان کا مسئلہ نہیں رہے گا. آخری جو میرے ایک تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے اور یوتھ مرکز لے کر آئیں گے. یوتھ کارڈ کے تھرو ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے. 1 سال کے لیے جو غریب ترین لوگ ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے. طالب علموں کو ہم اسکالرشپس پہنچائیں گے، اسٹوڈنٹ لونز پہنچائیں گے. اور اپنے جو یوتھ سینٹرز ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یوتھ سینٹر بنائیں گے. وہاں لائبریری بھی ہوگا، وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا، تاکہ میرے نوجوان کے پاس وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور تمام فیسلٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں. ساتھ ہم کریئر سروس پرووائڈ کریں گے، ہم سکلز کی ٹریننگ دلوائیں گے، ہم انٹرویو کا ٹریننگ دلوائیں گے، اور بلوچستان کے اور پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے، ان اداروں کے تھرو دلوائیں گے. آخری جو میرا 10 نکات کا عوامی معاشی معاہدہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے بھوک مٹاؤ پروگرام بھی یونین کاؤنسل لیول سے شروع کرنا ہے. کوئی بھی ایک پاکستانی بھوکا نہیں سونا چاہیے. اگر بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے غریب عوام کو یہ سہولت ملے گا. ساتھیوں، اب تو 2 جماعت رہ چکے ہیں، 2 جماعت الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اپنا ووٹ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو وہی پرانی سیاست چاہیے یا کیا آپ کو ایک نئی سوچ چاہیے. کیا آپ کو وہی پرانے سیاستدان چاہیے یا کیا آپ کو کوئی نئے سیاستدان چاہیے. آپ کو یہ
فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ پاکستان کے مستقبل اس کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے ہو جس نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے آپ کا کام نہ کیا ہو، یا آپ اس جماعت کو یہ ذمہ داری دلوانا چاہتے ہو جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکٹھا کر کے آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز یا سیاست نہیں کرتے، ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے، غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے، میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں، میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں، میں پاکستان کا مستقبل کو ان سے بچاؤں۔ یہ کس قسم کا شعر ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں چھپتے ہیں۔ یہ کس قسم کا شکار ہے کہ شعر جو ہے وہ گھر میں چھپا رہے جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بندوبست نہ کرے۔ یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں کا کردار ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گھبراتے نہیں ہے، ہم پہلے بھی میدان میں تھے، ہم آج بھی میدان میں ہیں۔ ہم نے بائی الیکشنز میں ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہوں نے بائی الیکشنز میں ڈر کے پیچھے بھاگے۔ ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، ان کا انشاءاللہ تعالی میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماروں گا۔ یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں، یہ عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ قائد عوام نے سبق ہمیں سکھایا، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سبق ہمیں سکھایا۔ تو آج بھی ہم میدان میں ہیں، ہم انتخابات لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عوام سے یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ نے دن رات، میرے جیالوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے میرا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے 10 نکات عوام تک پہنچانا ہے، اور پاکستان کے عوام تک پیغام ہے۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، پختونخوا کے عوام کا اور کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب فیبری 8 پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، بلہ نہیں رہا، شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا، شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا، اور شیر کا شکار کے لیے تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دے، بلوچستان کے عوام میرے ساتھ دے، سندھ کے عوام میرے ساتھ دے، سرائکی وسیب کے عوام میرے ساتھ دے، پنجاب کے عوام میرے ساتھ دے، پختونخوا کے عوام میرے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کا بندوبست کر دیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کا قائد سے تو میں سیاسی اختلافات رکھتا ہوں، مگر تمام سیاسی کارکنوں کا میں عزت کرتا ہوں۔ میں ملک بھر میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ ضائع نہ کرے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، آئے تیر کے ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی،
इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत बलोचिस्तान की होगी। मैं बलोचिस्तान के अवाम के लिए एक दरख्वास्त है कि आए इस शहीदों का जमात के साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी किस्मत बदल देंगे। साथ दे, पूरी तरीका का साथ दे, पूरी तरीका के साथ दे। मैं इस पूरा सूबा का नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं, नसीराबाद से लेके गवादर तक और क्वेटा तक का नुमाइंदगी करना चाह रहा हूं। आप अपना वोट जाया ना करें, अपने दोस्तों को कहे कि वोट जाया ना करे, किसी और जमात में वोट जाया ना करे, एक बार तीर के साथ दे। मैं एक मौका मांग रहा हूं आपसे, आप अगर मुझे बलोचिस्तान में वैसे अक्सरियत दिलवाए जैसे सिंध में मेरे पास अक्सरियत था, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने थरपाकर में इनकलाब लेकर आए, वैसे जहां चाह बलोचिस्तान के मादियात है हम वहां इनकलाब लेकर आएंगे। इस्लामाबाद के लिए इनकलाब नहीं, मुकामी लोगों के लिए, बलोचिस्तान के लिए इनकलाब लेकर आएंगे। अगर पूरा बलोचिस्तान मेरे साथ देता है, तीर को मुंतखब करवाता है, तो फिर गरीब दोस्त हुकूमत होगा, अवाम दोस्त हुकूमत होगा, किसान मजदूर दोस्त हुकूमत होगा। हम तमाम इस्लाम में, जैसे मैंने मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, इंशाअल्लाह ताला अगर बलोचिस्तान हमें एक ही मौका देता है तो 5 साल के अंदर ही अंदर मैं बलोचिस्तान के सेहत के निजाम ऐसे तब्दील करूंगा कि कराची और सखर जाने के बजाय आपको यहां नसीराबाद में वो सहूलत मिलेगा, बलोचिस्तान के अवान अपना क्वेटा जा सकेंगे अपना इलाज करने के लिए, कोई और जगह क्यों जाना पड़े। अगर आप तीर को जितवाते हो तो इंशाअल्लाह मैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके आपके मसाइल हल करूंगा। आपके नून लीग वाले को जानते हो, पहचानते हो, आपको मालूम है कि उनका हुकूमत बना तो हमारा काम ईरान के साथ तो नहीं चलेगा। हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को वो एक बार फिर सैबोटाज करेंगे। मैं आपका वजीर खारजा रहा हूं, मैं खुद ईरान गया था, इराक किया था। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो उस तरफ जो है आपका कारोबार, आपका मईशत, आपके मसले मैं हल करूंगा। इंशाअल्लाह ताला जो मसले अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं वो भी हम मिलके क्यों नहीं इंशाअल्लाह ताला हम मिलके उन मसले के हल भी निकालेंगे ताकि यहां के अवाम और वहां के अवाम का मईशत चल सके, उनका कारोबार चल सके, उनका तरक्की हो सके। और जी हां, अगर मुझे आपने मौका दिया तो भारत और पाकिस्तान के साथ बहुत से मसले हैं। दहशतगर्दी का मसला है, कश्मीर का मसला है, मगर अगर नियत साफ हो तो हर मसला का हल भी निकल सकता है। मेरा ये आपसे वादा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं भारत को भी मनाऊंगा कि हम मिलके दहशतगर्दी का मसला का हल निकाले, हम मिलके कश्मीर का मसला का हल निकाले ताकि दोनों खित्ते के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। आप पीपल्स पार्टी को मौका दे तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है। मुझे तो बहुत तकलीफ होता है कि एक तरफ हमारे भाई
دہشت گردی میں شکار ہونے والے شہیدوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے بہن لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، پورا بلوچستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، اور لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ہم میں یہ سہولت ہے، ہم میں یہ کیپیسٹی ہے۔ میاں صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، ایک دفعہ بنا، اور جس طرح بنا آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بنا۔ انہی لوگوں سے لڑا جس کو اس کو حکومت میں لے کر آیا، نقصان آپ پہ، نقصان پاکستان کو۔ دوسری دفعہ جس طریقے سے 2 دہائی اکثریت دلوائے، آپ کو بھی معلوم ہے، پاکستان کے عوام کو معلوم ہے، 2 دہائی اکثریت دلوائے، پھر بھی انہی لوگوں سے لڑا، پاکستان کی ترقی کے بجائے اپنی ترقی کے فکر مند تھا، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہ رہا تھا۔ انہی لوگوں سے لڑا جنہوں نے ان کو موقع دیا۔ ایک بار پھر اگر نقصان ہوا تو میرا پاکستان کا عوام کا نقصان ہوا۔ تیسری دفعہ کیسے بنایا آپ کو یاد ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ دہشت گرد چور چکے تھے، جگہ جگہ ہم پہ حملے ہو رہے تھے، دہشت گردوں نے مسلم لیگ کو کلین چٹ دے دیا تھا، اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ ہمارے نشانے پہ ہو۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں صاحب کو تیسری دفعہ، یہ کہیں ہوتا ہے تیسری دفعہ، 2 دہائی اکثریت دلوایا گیا، اور وہ تیسری دفعہ بھی انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا۔ اور نقصان اگر ہوا، ملک کا ہوا، عوام کا ہوا، تو اگر اب 4تھی دفعہ کسی طریقے سے بن ہی جاتا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے، ایک بار پھر ان سے جھگڑا کرے گا، پھر 4تھا بار کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اور نقصان آپ کا ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ ہم ہی وہ جماعت ہے جو اس پرانے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے، وفاق کو جوڑ کے، سارے صوبوں کو جوڑ کے، ملک کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگائے، 8 فروری کو صادق عمرانی صاحب کو جتوائے، تیر پہ تھپا لگائے، 8 فروری کو بابو غلام رسول عمرانی کو جتوائے، تیر پہ مہر لگائے، 8 فروری کو میرا صوبائی صدر چنگیز جمالی صاحب کو جتوائے، تیر پہ تھپا، 8 فروری کو حسن علی جمالی صاحب کو جتوائے، 8 فروری کو میر غلام فرید رحسانی صاحب کو جتوائے، 8 فروری کو فیصل خان جمالی کو جتوائے، 8 فروری کو دوران خان کھوسو کو جتوائے۔ ہینڈ رائٹنگ صحیح نہیں تھا، مولا داد صاحب کو آپ نے جتوانا ہے 8 فروری کو۔ یہ میرے امیدوار ہے، یہ تیر کے امیدوار ہے، یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
क्या उम्मीदवार है? आपने तीर को देखना है, पीपल्स पार्टी को देखना है। आप अपने साथियों को भी लेके जाएं, पूरे सबको साथ लेके जाएं। 8 फरवरी को कास्टिंग करवा के इनको जितवाए, मुझे अक्सरियत दिलवाए, ताकि मैं आपके काम कर सकूं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं ताकि मैं आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला कल भी आपका नुमाइंदगी करता था, आज भी आपका नुमाइंदगी करता है। इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपका नुमाइंदगी करते रहेंगे। जिए भुट्टो।